حي على الفلاح. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ہر طرف مایوسی چھا گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بے قابو ہو گئے اور ننگی تلوار لے کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور بولے، جو بھی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے وہ منافق ہے اور میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہرے صدمے میں تھے۔ اس وقت صرف ابوبکر تھے جس نے سچائی کا سامنا کیا اور عمر کو کہا، عمر بیٹھ جا۔ عمر نہیں مانے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، عمر بیٹھ جا۔ عمر پھر نہیں مانے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور فرمایا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لو کہ وہ اپنے خدا کے پاس چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ اسلام پر سب سے زیادہ نازک وقت آ پہنچا تھا، جب انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اسلام کا پہلا خلیفہ انصار میں سے ہو، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ مہاجرین میں سے ہو، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری نماز کے امام ہوں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، میرے باپ تو ایک نرم دل آدمی ہے، اگر وہ قرآن پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، جب وہ نماز پڑھائیں گے تو قرآن کی تلاوت میں رونا شروع کر دیں گے، لوگ قرآن سن بھی نہیں پائیں گے، وہ کیسے امام بنیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا، ابو بکر کو ہی امام ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں امام بنایا، تو کیا ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی معاملوں میں اپنا خلیفہ قبول نہیں کر سکتے؟ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اسلام کے سب سے مشکل 2 سال تھے۔ کئی لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، اسلام کا راستہ چھوڑنے لگے اور جھوٹے نبی کھڑے ہونے لگے اور خود پر وحی آنے کا دعویٰ کرنے لگے، مگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط شخصیت تھے، وہ مضبوط رہے اور مضبوطی سے انہوں نے تمام چیزوں کا سامنا کیا، اسلام کا دفاع کیا، اور انہی کی وجہ سے اسلام کا اجڑتا ہوا خیمہ پھر سے قائم ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے 15 دن پہلے آپ نے غسل کیا، فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ کافی سرد صبح تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھنڈ ہو گئی، اور یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی بھی وجہ بنی۔ اسی ٹھنڈ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی تیز بخار ہوا، اور اسی بخار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور ایک بات جو ہمیشہ توجہ دینے کی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ اسلام کی عظیم ترین شخصیتوں کے آخری الفاظ کیا تھے، ان کی آخری تمنا کیا تھی، ان کی آخری نصیحت اور آخری وصیت کیا تھی۔ یہ الفاظ ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں جس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حال میں بھی، آخری وقت میں بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھیں اپنے والد کے پاس، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میرے پیارے والد، کیا آپ کی کوئی خواہش ہے جو میں پوری کر پاؤں؟ کیا کچھ ہے جو میں آپ کے لیے کر دوں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں عائشہ، مجھے یہ بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن دنیا سے پردہ فرمایا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیر کے دن، وہ پیر کا دن تھا۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا مانگی، بولے، یا اللہ، مجھے بھی اسی دن اپنے پاس بلانا جس دن تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ پھر حضرت عائشہ سے بولے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کفن دیا تھا؟ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سفید کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے۔ بولے،
اے عائشہ میرے کپڑے پرانے ہیں، ان پر دھبے لگے ہوئے ہیں، میرے یہ کپڑے دھو دو، انہیں صاف کر دو اور مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا۔ جب لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلا، لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین، اب مسلمانوں کے پاس مالیت ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نیا کپڑا کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو اس پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم جانتے نہیں کہ جو زندہ ہیں وہ اس نئے کپڑے کے زیادہ مستحق ہیں، جو حیات ہیں وہ نئے کپڑے کے زیادہ مستحق ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عائشہ یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، میں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور میں موت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی دفن کر دینا۔ وہ جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ اور جو آخری الفاظ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے وہ کیا تھے؟ سوچو ذرا اس ہستی کے آخری الفاظ کیا ہوں گے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی، جس کے لیے نبی نے کہا میں نے سب کا بدلہ دے دیا مگر ابو بکر کا بدلہ اللہ ہی کل قیامت میں عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اپنے آخری وقت میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دینا اور مجھے سچوں کے ساتھ ملا دینا، مطلب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کرنا۔ اس طرح اسلام کے عظیم خلیفہ، پہلے خلیفہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ایسا خلیفہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے پوچھا ابو بکر سے پوچھو کہ وہ ہم سے اس حال میں راضی ہے۔ ایک عظیم ہستی انتقال کے وقت یہ وصیت کی کہ عائشہ میرے مرنے کے بعد یہ اونٹنی جس کا دودھ ہم پیتے ہیں اور یہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے ہیں اور یہ چادریں جو ہم اوڑھتے ہیں سب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دینا۔ میں نے ان تمام چیزوں کو بحیثیت خلیفہ ہونے کے بیت المال سے لیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی، جب یہ سامان ان کے پاس پہنچایا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ میرے لیے کیسی تکلیف اٹھائی ہے اور آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔